السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان جو عظیم ترین اپنی نعمتوں کے ساتھ اپنے آہستہ آہستہ دہ اول کے اختتام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ رمضان کے سلسلے سے جو پہلے مراحل میں آپ کی خدمت میں کچھ اس کے فضائل بیان کرتا ہوں، تو ہر ایک نام جو اللہ نے رکھا ہے، مثال کے طور کے اوپر رسول کا نام، مولا علی کا نام، فاطمہ زہرا کا نام، اس کے پیچھے راز ہے۔ تو بھی رمضان کا نام جو رکھا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے راز کے سلسلے میں روایات کو جب تلاش کیا گیا تو رمضان کے معنی ہوتے ہیں جلانا۔ کیا جلانا؟ رمضان میں نے جلانا، کس چیز کو جلانا؟ کہا گناہوں کو جلانے کا مہینہ۔ اللہ نے اس نام کے اندر میں کتنی بڑی توفیق چھپا کے رکھی ہے کہ اب کوئی بد نصیبی اگر ہو کہ جو مثال کے طور پر روزہ رکھ سکتا ہو، اب وہ روزہ نہ رکھے، اسی لیے اس کا پنشمنٹ بھی بہت زبردست ہے۔ اگر کوئی صحت مند ہو اور کوئی مجبوری بھی نہ ہو اور اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے اوپر 3 کفارہ ہے، اور خطرناک قسم سے ہے، تو اس کو جناب ادا کرنا پڑے گا۔ ایک روایت میں تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کے روزے جو ہے وہ نہ رکھے، امام جعفر نے صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من افطر یوما من شہر رمضان خرج روح الایمان منہ۔ امام جعفر صادق السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رکھے، اس کے اوپر روزہ واجب ہو اور کوئی بھی علت نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو روزہ قصر کرنا پڑے، من شہر رمضان کے روزے خاص کر کے، خرج روح الایمان منہ، اس کے اندر سے جو ایک عظیم ترین نعمت یعنی روح، جو ایمان کی روح ہے اس کے اندر میں، وہ آہستہ آہستہ جناب نکل جاتی ہے اس کے جسم سے، یعنی ایمان سے وہ آہستہ آہستہ فارغ ہو جاتا ہے۔ جب اس دنیا سے مرے گا تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو کر اس دنیا سے جائے گا۔ اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للجنہ بابا یدعى ریان لا يدخل منه الا الصائمون۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو روزہ رکھے گا اس کے لیے نعمت اللہ کی طرف سے کیا نازل ہونے والی ہے، کیا اس کو ملنے والا ہے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا للجنہ بابا، جنت کے کئی دروازے ہیں، بعض روایتوں میں 8 دروازے کا ذکر ہوا ہے۔ کہا کہ جنت کے کئی دروازے ہیں، یدعى ریان، ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخل منه الا الصائمون، اس دروازے سے کوئی نہیں داخل ہو سکتا سوائے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اس دنیا میں ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کی حدیث اور بھی ہے بہت مشہور و معروف کہ الصوم الجنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، یعنی جب جنگ میں جاتے تھے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوا کرتی تھی، تو اس ڈھال کو کہتے ہیں جنہ، جنت الگ ہے، جنہ الگ ہے۔ تو جنہ یعنی ڈھال، کس سے؟ الصوم الجنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، کس سے؟ من النار، جہنم کی آگ سے۔ اب اس کا مطلب جو روزہ نہ رکھے تو جب وارد محشر ہوگا تو پھر بہت پیاسا بھی ہوگا۔ روایت میں ہے کہ اس کو سزا جو ہے وہ لوگ دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ اس دنیا میں یہ روزے دار نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس ڈھال بھی نہیں ہوگی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے، کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا اور کوئی ایسی علت بھی نہیں تھی جس کے سبب سے وہ روزہ نہ رکھے۔ اب 5ویں امام محمد الباقر علیہ السلام کی روایت آپ کی پیش خدمت ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی الخمسہ، اس میں امام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد یعنی فاؤنڈیشن آف دین، مثال کے طور پر اگر کوئی بلڈنگ اگر بن رہی ہے اور اس بلڈنگ کے اندر میں اگر فاؤنڈیشن نہ ہو، اس کے اندر میں پلرز نہ ہو، تو وہ نہایت کمزور بلڈنگ بنتی ہے، کسی وقت بھی ہلکے سے ہواؤں کے جھونکے سے جناب وہ بلڈنگ گر سکتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اسلام کے لیے بھی ایک بلڈنگ ہے، اسلام بھی ایک بلڈنگ رکھتا ہے اور اس کی کچھ بنیاد ہے۔ اس کی بنیاد کتنی؟ علی الخمسہ، 5 چیزوں اس کی بنیاد ہیں۔ اب جو بھی کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتا ہے تو یہ 5 چیزیں اس کے اندر میں جھانک کے دیکھ لیجیے اس کے اندر میں ہے یا نہیں ہے۔ مگر ہاں ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو میں آپ کی خدمت میں آج کی گفتگو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد علی الخمسہ، 5 چیزوں کے اوپر ہے، اشیاء، 5 اشیاء ہیں۔ کیا؟
अलस्सलाह, सबसे पहली बुनियाद का नाम, यानी फाउंडेशन ऑफ दीन का नाम वो है अस्सलात, नमाज, वज़्ज़कात और ज़कात, वल हज और हज, वस्सौम और रोज़ा, वल विलाया और विलाया। इसके अंदर में बुनियाद में रोज़े को रखा। परवरदिगार आलम ने हमारे इमाम के ज़रिए से हमें और आपको पैगाम दिया कि अगर कोई अपने आप को मुसलमान और मुमिन कहे और रोज़ा ना रखे, जो उसकी सज़ा थी वो मैंने आपकी खिदमत में बयान फरमाया। और यहाँ पर बयान हो रहा है कि बुनियाद। अब इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग तो है मौजूद, मगर उसके पास उस बिल्डिंग के अंदर में बुनियाद नहीं है, अगर उसने रोज़ा नहीं रखा। मगर उसके साथ साथ एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी खिदमत में बयान करूँ, इस हदीस के अंदर से जो बयान हुआ कि ये जो 5 चीज़ें हैं, इन 5 चीज़ों में से ये 5 चीज़ें मिसाल के तौर के ऊपर में से 4 चीज़ें जो हैं बुनियाद की, उसके अंदर में कम और बेशी हो सकती है। मसलन अभी आप नमाज जो है वो ज़ोहर की 4 रकअत है, असर की 4 रकअत है, इशा की 4 रकअत है। मगर आप अगर मुसाफरत में चले जाएँ तो 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, 9 दिन तक के लिए आप मुसाफरत में चले जाएँ तो फिर ये नमाज आपकी 4 रकअत खुद ब खुद 2 रकअत नमाज हो जाएगी। ये खुद ब खुद 2 रकअत कसर हो जाएगी। तो आपने देखा 4 रकअत नमाज कसर हो गई। इसी तरीके से आप रोज़ा रखने के लिए, रोज़ा अगर आप मुसाफरत में चले जाएँ या खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाएँ, तो फिर कहा कि आप रोज़ा नहीं रख सकते। यहाँ पर देखा आपने तब्दीली आई, रोज़ा नहीं रख सकते। जब आप ठीक हो जाएंगे तब रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह उस रोज़े की क़ज़ा रख करेंगे। या मुसाफरत में जाएँ, जब वहाँ से वापस आ जाएँ, रमज़ान ख़त्म हो जाए, तो उसी के एतबार से फिर आपको रोज़ा रख लेने का है। इसी तरीके से अब हज, हज की जो तीसरी चीज़ें हैं जो बुनियाद की, उसमें भी जनाब वाला कभी कमी ज़्यादती हो सकती है। मसलन आप हज पर जाने की इस्तिताअत ही पूरी ज़िंदगी भर नहीं हुई, यानी कि इतना पैसा ही नहीं हुआ कि हम हज पर जा सके, तो फिर क्या हुआ, उसके ऊपर हज वाजिब नहीं होता। देखा आपने तीसरी बुनियाद के अंदर में कुछ तब्दीली आ सकती है, कुछ रद्द-ओ-बदल हो सकता है। और उसके बाद फिर ज़कात, ज़कात के लिए भी एक पैमाना है। वो पैमाना जब पूरा हो जाएगा, जैसे मिसाल बकरा, भेड़, इसमें 40 अदद हो जाए तो फिर जनाब उसमें से 1 अदद जनाब दिया जाएगा। सोना चांदी, उसमें से एक सिक्का होना चाहिए, जब सिक्का बन जाए तब फिर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ज़कात हमारे यहाँ भी है कुरान मजीद के एतबार से, मगर उसके कुछ तक़सीम और उसके कुछ सिस्टम्स जो हैं ज़रा सा फ़र्क करते हैं दूसरे और मज़ाहिब वालों से। और उसके बाद जो आखिर में जो चीज़ जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो है विलाया। विलायत वो एक ऐसी नेमत है दोस्तों, उसमें अगर आप घर पर रहें तब भी आपको नमाज, आपको ऐसे ही विलायत रखनी है। मुसाफरत में जाए वैसी विलायत अहलुल बैत रखनी है। अगर आप सो जाए तब भी विलायत, जागे रहते हो, बैठे रहे, खड़े रहे, किसी भी एतबार से इसके अंदर में कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए मौला ने फरमाया है कि अना सौमुल मुमिनीन, मैं मोमिनीन का रोज़ा हूँ। अना हज्जुल मुमिनीन, मैं मोमिनीन का हज हूँ। अना सलातुल मुमिनीन, मैं मोमिनीन की नमाज हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर विलायत नहीं है तो फिर किसी भी एतबार से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अगर विलायत है तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज भी कबूल, आपकी तमाम इबादतें कबूल, आप सजदों पे सजदे किए जाइए, आप कुरान धोकर पिए जाइए, जो समझ में आए किए जाइए। तुमने हैदर से क्यों दुश्मनी मोल ली, अब तरसते रहो रोशनी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये नेमत उज़्मा यानी विलायत अहलुल बैत अगर आपने अपने अंदर रखी है, तो नमाज भी कबूल, हज भी कबूल, ज़कात भी कबूल, बेहुब्ब अहलुल बैत। इबादत हराम है, ज़ाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है। अब आए कुरान के सिलसिले से आपकी खिदमत में कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू पेश करता हूँ। मैं हर रोज़ एक सूरे की तरफ आपकी ज़हन आलिया को लेके चलता हूँ। आज हमारी गुफ्तगू सूरह नास की तरफ है। सूरह नास एक इतना अहम तरीन सूरा है कि इसमें आप अपने आप को कमज़ोर साबित करके अल्लाह की बारगाह में उसको पेश कर देते हैं कि परवरदिगार आलम, मैं इन शैतानों से लड़ने के लिए इतना कवी नहीं हूँ, पर तू मेरी मदद कर दे। और जब एक मतलब इस अंदाज से कोई बुला लेता है अपने आप मदद करवाने के सिलसिले में, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मदद होती है। तो कुरान मजीद एक इतना अहम तरीन बेहतरीन तोहफा है, काश हम इसके ऊपर ज़रा सा उससे मोहब्बत करें। बहुत से हमारे मोमिनीन हैं जिस दुनिया में कामयाब हुए हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है,
تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قرآن سے بہت قریب تھے. مثلا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ وہ 3 دن میں، رمضان کے دنوں میں 3 دنوں میں اکثر وہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، یعنی کہ ایک دن میں 10 پارہ پڑھتے تھے. تو 3 دن کے اندر میں وہ 30 پارہ قرآن مجید کا پڑھ لیتے تھے. اتنا بیزی شیڈول ہونے کے بعد، اتنا زیادہ ذمہ داری ہونے کے بعد، اور ایک دن میں 10 پارہ پڑھ لینا یہ کمال کی بات ہے. دیکھیں آپ نے قرآن کی تلاوت کیا، قرآن نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی طریقے سے علامہ اقبال لاہوری جو بہت مشہور ہے، لندن سے جب پڑھ کے واپس آئے تو کہنے رونے لگے کہ اے کاش ہم نہیں جاتے، یہیں پڑھتے، چونکہ میرے پاس خزانہ موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں. اے کاش ہم اس خزانے سے اپنے آپ کو سیراب کرتے. اور جب وہ پڑھتے تھے وہ تیز تیز پڑھتے تھے. ان کے والد محترم نے کہا تھا کہ ہمیشہ قرآن کو ایسے پڑھو کہ جیسے کہ مثال کے طور کے اوپر کچھ سامنے والا سن رہا ہے، اور آہستہ آہستہ پڑھو، دوڑاؤ نہیں. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو سمجھ کے پڑھو. اولی الالباب جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے یہ آیا ہے، اولی الابصار جو آنکھ والے ان کے لیے قرآن ہے. نہ کہ دوڑا دیا رٹو توتا کی طرح. نہیں، اگر آپ کی کوئی کتاب لکھیے گا اور اس انداز سے کوئی پڑھے تو آپ خوش نہیں ہو، تو پھر پروردگار عالم کیسے جنا والا خوش ہونے والا ہے. اس لیے ہمیشہ اس کو سمجھ کے پڑھیں، چونکہ یہ سمجھدار لوگوں کے لیے اہم ترین پروردگار عالم نے کتاب کی شکل میں عنایت کیا. تو آپ نے کامیاب انسان کو دیکھا جو قرآن سے قریب ہوئے. ایک ہم نے عالم کی مثال دی اور ایک ہم نے غیر عالم کی مثال دی، یعنی کہ مثال کے طور کے اوپر جو علم دین سے ایک الگ چیپٹر ایک شاعر کے اعتبار سے تھے، مگر ترقی ایسی ملی کہ آج بھی شاعر مشرق کے نام سے، علامہ اقبال کے نام سے جناب پوری دنیا ان کو جانتی ہے. اب آئیے اسی قرآن مجید کے اندر میں ایک ایک سورے کے اندر میں اشارتاً ہمارے اماموں نے راز کھولا ہے کہ یہ کون کون سا سورہ کون کون سا آپ کے کام کو انجام دے سکتا ہے. ایسے ہر مرض کی دوا تمام سوروں کے اندر موجود ہے. مگر کچھ آپ نے دیکھا ہوگا دانت کے اسپیشلسٹ ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، تو کبھی کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، تو کوئی مثال کے اسٹمک کے اسپیشلسٹ ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی کچھ سورے ہیں جو مخصوص کام کے لیے استعمال کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کہا ہے، اور اس راز کو کھولا ہے میں معصومین نے، جس میں سے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں سورہ ناس کے گفتگو من قرأہا فی منزلہ کل لیلۃ امنا من الجن والوسواس ومن کتبہا وعلقها على الاطفال الصغار حفظا من الجان باذن اللہ تعالی. اس چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرات کرے اپنے گھر میں کل لیلۃ، ہر روز رات میں، اس سورہ ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، چھوٹا سا سورہ ہے، اس کو کوئی اگر پڑھ لے گا تو امام نے فرمایا ہے کہ امنا من الجن والوسواس، 2 چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا. اس گھر کے افراد، وہ خود بھی محفوظ رہے گا اور اس کے گھر کے افراد بھی محفوظ رہیں گے. کون کون چیز سے؟ جن سے. بہت سے لوگ جن سے ڈرتے ہیں، یہاں جن آتا ہے، وہاں جن آتا ہے، یہ ہے جن والا گھر ہے. وسواس یعنی ہر وقت ہر چیزوں میں شک کر رہے ہیں، نہیں پتا وہاں پر کیا ہو، نہیں پتا الماری میں کیا ہو، نہیں پتا دروازے کے باہر کیوں. بہت سے لوگ وسواس والے ہوتے ہیں، وسواس. ان 2 چیزوں سے بچنا اگر چاہتے ہیں تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ہر روز رات میں صرف 1 مرتبہ اس سورے کی تلاوت فرما لیں. اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا انہوں نے؟ چونکہ بچے بیچارے نازک ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر حملہ بہت زبردست سخت ہوتا ہے، ان کو حفاظت کرنے کے لیے امام نے فرمایا کہ من کتبہا وعلقہا علی الاطفال، اگر کوئی لکھے اور لکھ کر گردن میں مثال کے طور پر بچے کے ڈال دے اس سورے کو، صغار جب وہ بچہ چھوٹا ہے، حفظہ من الجن، وہ تو وہ جن سے محفوظ رہے گا، جن کے حملوں سے محفوظ رہے گا، جنات سے محفوظ رہے گا، کوئی اس کے اوپر حملہ نہیں کر پائے گا. اگر سورہ ناس کو اپنے بچے کے گردن میں کس نے ڈال دیا باذن اللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے. اب ذرا سوچیے سب نعمتیں جو چھپی ہوئی ہیں. اب عام آدمی کچھ کہتا ہے تو ہم اس کو مان لیتے، یہ تو ہمارے وہ امام اپنے زبان سے کہتے ہیں مصحف ناطق، امام جعفر نے صادق، جن کا لقب ہی ہے صادق، یعنی سچے ہیں اس کائنات میں. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. پھر رسول اللہ کی ایک حدیث آگے بڑھتی ہے اسی سلسلے سے کہ من قرأہا وہی السور، اس سورت کو یعنی سورہ ناس کو جو بھی تلاوت کرے گا علی علم سکنا،
کسی بھی اعتبار سے پریشان ہو، آنکھ میں درد ہو، ناک میں درد ہو، کان میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، سینے میں درد ہو، بدن کے کسی بھی حصے میں اگر درد اگر ہو، تو پھر امام نے فرمایا اگر اس کو پڑھ کے پھونک دیا جائے، علم کیوں بھی مصیبت ہو، سکنا، تو اس کو سکون مل جائے گا۔ اب آپ نے دیکھا ہم تلاش کر رہے ہیں دیار گھوم کر کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے تو ہم کو سکون مل جائے گا، ہم فلاں باغ میں جائیں گے سکون، فلاں شہر میں جائیں گے سکون امام نے فرمایا تمہارا سکون تمہارے ساتھ ہے، تمہارے گھر میں، تمہارے بستر پر ہے۔ ہم نے اللہ کی طرف سے عظیم ترین تحفہ قرآن مجید میں دے دیا ہے، جو تم سورہ ناس کی تلاوت کر لو تمہیں خود بخود سکون باذن اللہ تعالی وہی شفاء، اللہ کے اذن سے تم کو یہ نعمت ملے گی، وہی شفاء لمن قرأ، اور اس کے اندر بھی شفا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول خدا کہہ رہے ہیں، جن کے زبان پر وحی الہی کا پہرا بیٹھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اس قرآن مجید سے اپنے آپ کو قریب کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مہینے میں جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، جن کے گھنٹے تمام گھنٹوں سے افضل، جن کی سیکنڈ، جن کے منٹس تمام منٹس اور سیکنڈ کے سال سے بہتر۔ اور یہ تو ویسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کی سانس بھی عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ اتنا بہترین موقع اگر کوئی چھوڑ دے تو اس سے بدبخت جنا والا کون اور ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس عظیم ترین نعمت یعنی روزے سے کبھی بھی بالکل دور نہ ہونے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو کی تیسرے پیراگراف میں ہوتی ہے دعا افتتاح کے سلسلے میں آئے تھوڑی سی گفتگو دعا افتتاح کے سلسلے میں حضرات آپ کی خدمت کو الا جودن و کربا، یہاں تک ہم اس سے پہلے تک پہنچے تھے، آج ہم جناب والا سے آگے بڑھ رہے۔ اس کا جو کرم و بخشش، جو سخاوت جو ہے بالکل عیاں ہے، کتنی بڑی بخشش ہے اس کی سخاوت ہے۔ ہم نے اتنا گناہ کیا، اتنے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، کبھی جان کے کبھی بھول کے، مگر اس نے اپنی رحمت جو ہے وہ ہمارے اوپر رکھی۔ ہمارے سانس لینے، ذرا سوچیے اب جو آپ جس منہ سے آپ کھا رہے ہوتے ہیں اسی منہ سے آپ کو سانس بھی لینا ہے۔ ہوا ہوا کی جگہ پر جا رہا ہے، پانی پانی کی جگہ پر جا رہا ہے، کھانا کھانے کی جگہ پر جا رہا ہے۔ کبھی غور نہیں کیا آپ نے؟ جودن و کرم، ہر وقت پروردگار عالم کا کرم ہمارے اوپر شامل حال ہے۔ ہمارا دل جو یہ دھڑک رہا ہے، کس نے کہا اس کو دھڑکنے کے لیے؟ یہ پمپنگ جو خون کر رہا ہے، کس نے کہا کرنے کے لیے؟ یہ اگر سوچے سانس کی نالی میں اگر کچھ پھنس جائے تو کیا ہوگا؟ پانی اگر پھنس جائے حلق میں تو کیا ہوگا؟ کھانا اگر پھنس جائے حلق میں تو کیا ہوگا؟ اس لیے اس طرح اشارہ وجودن و کرما، اور پروردگار عالم کا کرم و جود و سخا ہر وقت شامل حال ہے۔ بندے کبھی سوچ کے تو دیکھ کہ پروردگار عالم تیرے اوپر کتنا بڑا رحم کر کے رکھا۔ انہ هو العزیز الوہاب، وہ تو زبردست عطا کرنے والا ہے اور بے شک عطا کرتا ہے۔ ذرا سوچے آپ، بہت بڑے بڑے اسلحہ خانے میں بیٹھے ہوئے تھے مگر نابود ہو گئے، ختم ہو گئے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ قذافی کو دیکھ لیں، کتنا اسلحہ تھا، صدام کو دیکھ لیں کتنا اسلحہ تھا، ختم ہو گئے۔ امام خمینی ایک بھی ٹینک نہیں، توپ نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس موجود تھا۔ ایک پیسنجر پلین میں جناب فرانس سے ایران تشریف لائے، اسی طریقے سے وہاں بہشت زہرا میں گئے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھیے آپ، کون بھی تھا؟ پروردگار عالم بہترین عطا کرنے والا۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر، اے پروردگار عالم میں جو تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تیرے پاس بہت کچھ ہے، اس میں سے میں قلیل میں کچھ میں مانگ رہا ہوں۔ دیکھیے ہمیں مانگنے کا طریقہ اس دعا افتتاح میں میرے امام زمانہ نے فرمایا فوراً نہیں شروع کرو، پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ جو ہمارے پاس اللہ نے نعمت کی شکل میں، ان دعاؤں کی شکل میں ہمیں عنایت کر دی ہے۔ مسلمان کے ذرا پاس جا کر دیکھیے، مسلمانوں کے پاس جو دوسرے فرقے جا کے دیکھیے، کیا ان کے پاس یہ دعا موجود ہے؟ اس ٹائپ کی دعا موجود ہے جس میں بندے کیسے اللہ سے بات کریں۔ جب اللہ بات کرنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھنے کی تلاوت توفیق دیتا ہے، اور جب
بندہ بات کرنا چاہتا ہے اللہ سے تو اس کو دعا پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس دعا کو کیسے پڑھیں تو جا کے ایک مرتبہ دعا کمیل کو ذرا دیکھیں، دعا افتتاح کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اماموں نے دعائیں مانگنے کا، دعا کرنے کا ہمیں اور آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر، اے پروردگار تیرے پاس بہت کثیر ہے، اس میں سے ہمیں تھوڑا سا کچھ چاہیے۔ محاجت بی الہ عظیمہ، اور وہ بہت ضروری ہے میرے لیے جو مجھے ملنے کے لیے میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں پروردگار عالم۔ بہت عظیم ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کسی کا علاج کروانا ہے، پیسے کی کمی ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھایا، پروردگار ہے تیرے بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، مگر یہ اس وقت پیسہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ خدا نخواستہ کوئی مسافرت میں ہے، اس کے پاس پیسے کی کمی ہو گئی ہے، اس وقت پیسہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی عزت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی پڑھائی کا معاملہ ہے یا اور دوسرے اور مراحل ہے، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، پروردگار عالم میں تیرے بارگاہ میں کچھ مانگ رہا ہوں، تیری بہت دولت ہے، اللہ اکبر، اور جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے بہت سخت ضرورت ہے۔ وَقِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ، اور تو ہمیشہ سے بے نیاز ہے، کوئی اس کو مانگنے یا نہ مانے، کوئی اس کو سجدہ کرے یا نہ کرے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، وہ ہمارے آپ کے سجدے کا محتاج۔ فرشتے بہت سجدہ کرنے والے، ملائکہ ہیں، غلمان ہیں، رضوان ہیں، حور ہیں، انبیاء ہیں، مگر کیا کہنا، اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دے دی کہ اے میرے بارگاہ میں آؤ، آنے کے بعد سجدہ ریز ہو، دیکھو ہم تمہیں کیا نعمت سے نوازتے ہیں۔ وعلیک سہل یسیر، اور تیرے لیے پروردگار بہت آسان ہے دینا، تیرے لیے بہت آسان ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمارے مسائل چل رہے ہیں۔ اللہم انی عفوک عن ذنبی، اب دیکھیے امام نے پھر ہمیں اور آپ کو سکھایا، آپ یہاں پر استغفار، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی طرف آگے بڑھوائیں اپنے آپ کو۔ اللہم، اے میرے اللہ، ان عفوک عن ذنبی، پروردگار تو مجھے معاف فرما دے، تیرے بارگاہ میں آیا ہوں، اور تیرے بارگاہ سے کوئی واپس خالی ہاتھ نہیں جاتا، وتجاوز عن خطیئتی، میری خطاؤں کو درگزر فرما دے پروردگار عالم، وصفک عن ظلمی، میرا ستم جو تھی وہ سو چشم پوشی کر لے پروردگار عالم۔ تو نے کیا ہے چشم پوشی، تو نے بہت کچھ اس کے مقابلے میں ہمیں عنایت، وسترک عن قبیح عملی، میرے برے اعمال پر پردہ پوشی کر دی ہے، ہم نے کتنا گناہ کیا ہے، کتنی غلطی کی ہے، پروردگار تو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، عالم الغیوب ہے، تمام غیب کو تو جانتا ہے، تو ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی تو نے کیا کیا، ہمارے تمام اس عیبوں کو چھپا دیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، ستر کیا تو نے پوشیدہ کر دیا ہے۔ ان قبیح عملی، میرے جو قبیح عمل تھے، میرے جو قبیح عمل تھے اس کو تو نے پروردگار وحیل میں کہا، ان کا سن جرمی، میرے بہت سے جرائم تھے جو تیری بردباری کے سبب سے پروردگار عالم سب پوشیدہ ہو گئے۔ اندہ ما کھانا من خطائی و عمدی، بہت سے ایسے خطا تھے کہ جو جان بوجھ کے ہم نے کیے تھے، بہت سی خطائیں ایسی تھی کہ جو ہم سے سرزد ہو گئی تھی، جو انجانے میں تھی۔ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو کتنا عظیم اس ماہ مبارک رمضان کے ساتھ عظیم کتاب قرآن مجید، اور پھر عظیم رہنما 14 معصومین، ایسے 14 معصومین جن کی یہاں گناہ کبیرے اور مکروہ تک کا بھی گزر نہیں ہے، ان کو ہم مانتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے پاس یہ دعائیں آ رہی ہیں اور یہ نعمتیں آ رہی ہیں، تو لہٰذا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کیری آن کریں اور سمجھ کے پڑھے تو پھر جناب والا مزہ آئے گا۔ ورنہ اس ماہ مبارک رمضان میں عبادت بھی کرنے کا موقع ہے، قرآن سے قریب ہونے کا بھی موقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ یہ ان دعاؤں کے اندر داخل ہو کر کچھ سمجھنے کا بھی موقع ہے، ورنہ یہ دنیا بہت بیزی اس وقت ہو چکی ہے، کہاں کسی کو اتنا وقت ملتا ہے۔ رمضان بھی اس چیز کو وقت نکالے اور کچھ قریب ہونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ جہاں بھی رہیں شاد رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں اور اپنے تمام عزیز و اقارب کو یاد رکھیں، انشاءاللہ خدا نماز روزے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔